नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। आदाब एनबीडी न्यूज़ से मैं हूं सिकंदर राणा और आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम ख़ास बातचीत में जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ आपको करा दूं। आपका तारुफ है अज़हर काज़मी साहब, जो सहारनपुर मोहल्ला अंसारियान में हैं, और तारुफ के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वो शायर अहले बैत भी हैं, ज़ाकिर अहले बैत भी हैं और ज़ंजीर मातम के सरपरस्त भी हैं। एक ऐसी शख्सियत से आज हमारा मिलना हुआ है चैनल के माध्यम से, और मुहर्रम का महीना बिल्कुल नज़दीक है। मुहर्रम के मौजू पे आज हम इनके गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूं कि आपने चैनल के लिए अपना जो कीमती वक्त है वो निकाला। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे चंद सवालात करूँगा। मुहर्रम में जिस तरह से सभी ने अपनी मुख्तलिफ़ राय रखी हैं गाइडलाइंस को लेकर, और क्योंकि एक सरपरस्त हैं आप ज़ंजीर मातम के, और एक जो दिल में एक रंज है, किस तरह से गम मुहर्रम को मनाया जाए, किस तरह से इस गम का इजहार किया जाए, क्योंकि सरकार ने तो पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है खुशियों के साथ साथ गम पर भी। तो इस गम के मौके पे आप किस तरह से अपने तासुरात का इजहार करेंगे, थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा। हकीकत यह है कि ये महीना हमारे लिए ऐसा होता था मुहर्रम का कि जिसका इंतज़ार हम एक साल करते थे, और हमारी बदकिस्मती कहिए या हमसे कोई कसूर हुआ कि मौला आपके हमें अपने अज़ादारों में शुमार नहीं कर रहे हैं, और हम खुल के ना रो सकते हैं, ना मातम कर सकते हैं, कोई गिरिया उजारी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा अफसोस में हैं, बहुत ज़्यादा हमारा दिल दुख रहा है कि इस तरीके से हम पे एकदम से पाबंदी लगा दी गई। अगर हमारे साथ ये ना होता और हमसे कहा जाता कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आप लोग जो हैं मुहर्रम का इनेकाद करें, मुहर्रम मनाएं, तो शायद इसमें थोड़ा तरीक़ा निकल सकता था, मजालिसें बर्पा हो सकती थी, जुलूस निकल सकते थे। लेकिन क्या करें, बहरहाल गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां हैं, हमारी अपनी दिल से मोहब्बत अहले बैत जो हमारे दिल में है, मोहब्बत इमाम हुसैन का तारुफ मैं आप हजरात से कराता चलूँ कि इमाम हुसैन नवासे रसूल हैं। इमाम हुसैन वो हैं कि जिन्होंने दीन को बचाने के लिए अपना घर कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने अपना पूरा कुनबा लुटा दिया नबी के दीन को, अल्लाह के दीन को बचाने के लिए। और हम हर साल उन पर हुए जुल्मों के, अत्याचारों के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट करते हैं, उसको मनाते हैं, अपने दिल की दुखी हुई दिल की अपनी रुदात सुनाते हैं, उनको पुरसा देते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि आज वो दिन हमसे छीन लिया गया है। अच्छा अज़हर काज़मी साहब, मैं आपसे चाहूँगा ये सवाल का जवाब कि गम मनाने के तो तरीके और भी बहुत हैं। जुलूस ताज़ियों के साथ ही गम तो मेरे ख़्याल से मनाना आपने हर साल मनाया है, लेकिन इस बार जो वायरस हिंदुस्तान में दस्तक देकर आया है, कोरोना जिसका नाम है, तो गम मनाने का और भी तो कोई तरीका हो सकता है कि आप अपने घर में बैठ के गिरिया कर सकते हो, घर में ही ताज़िया कर सकते हो, मातम कर सकते हो, और भी तो बहुत सारे तरीके हैं गम के। तो कुछ एक तरीका आप बताएंगे चैनल के लिए। बात आपकी दुरुस्त है कि गम मनाने के बहुत से तरीक़े हैं। मिसाल के तौर पे हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, मसाजिद बंद हैं, नमाज घर में अदा कर रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक नमाज का ताल्लुक़ है, मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब और है, घर में नमाज पढ़ने का सवाब और है। दरो दीवार को पुरसा देते हैं जाके इमाम बाड़े के। हम लोग इमाम बारगाह में बैठने के बाद में महसूस करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम आए हैं। हम अपने आंसुओं का नजराना पेश करते हैं, हम सीना ज़नी करके अपने मातम का नजराना पेश करते हैं उन दुखियारे लोगों को कि जिन्होंने अपने घर को लुटा दिया हमारे दीन को बचाने के लिए। अच्छा ये बताइए कि गाइडलाइंस में किस तरह की आपके लिए दिशा होनी चाहिए थी, किस तरह के हिदायत होने चाहिए थे, जो आप बताएंगे कि किस तरह से आप तक पहुंचती बात कि किस तरह आप अपनी गिरिया करें, किस तरह, क्योंकि हुकूमत ने साफ़ तौर से मना कर दिया कि कोविड-19 है, किसी भी किस्म की कोई भी जलसे जुलूस या कोई भी त्यौहार धार्मिक नहीं किए जाएंगे। तो मतलब क्या तरीका होना क्या चाहिए था, गवर्नमेंट किस तरह से गाइडलाइंस जारी करती? देखिए, अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जहाँ तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन का है ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट ये हकीकत ये है कि ये तमाम मामला इंसानियत से जुड़ा हुआ है, और इंसानियत का तकाज़ा ये है कि हम इस बीमारी का भी मुकाबला करें। और हम
اسے قبول کرتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سر اٹھانے کے بعد میں یہ کہیں کہ ہم جلوس نکالیں گے ہی۔ بہرحال سرکار نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے وہ ہمارے لیے اول ہے، ہم اسے بہت زیادہ اس کو مانیتا دیتے ہیں، بہت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں سرکار تھوڑا سا یہ کرتی کہ بیٹھنے کے بعد میں ہمیں بلا کے تھوڑا سا پوچھ لیتی تو شاید اس سے بہتر طریقہ اور ہو سکتا تھا۔ یعنی آپ کا سیدھا یہ کہنا ہے کہ سرکار نے آپ کے جو شیعہ کمیونٹی کے مغلبین ہیں ان کو بلا کر کوئی میٹنگ نہیں کی؟ اب مجھے دوسری جگہوں کا تو اتنا معلوم نہیں ہے، لیکن سہارنپور میں سرکار نے بلانے کے بعد میں اس پرکار کی کوئی میٹنگ نہیں کی۔ مطلب سہارنپور میں ضلع ادھیکاری جو میٹنگ کرتے ہیں سبھی دھرموں کو بلا کر، اس بار محرم پہ کوئی میٹنگ سامنے آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ نہیں، اصل میں محرم کے انتظام کے لیے میٹنگ ہوتی ہے، اور وہ تقریباً محرم کے جو ایام اعزا چاند دکھائی دیتا ہے، جو چاند دکھائی دینے کے بعد میں وہ میٹنگ کال کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک تو وہ میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ وہ میٹنگ ہونے کے بعد میں اگر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اور ہم لوگ دونوں کرونا سے پیڑت ہیں، دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ملنے کے بعد میں محرم بھی منائیں اور لوگوں کو جو ہے یہ کسی قسم کا نقصان بھی نہ پہنچے، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے امام بارگاہ میں مجالس بھی کر سکتے تھے۔ تمام امام بارگاہوں میں مجالس ایک ساتھ شروع ہو سکتی تھی۔ فرش کے علاوہ ہم اگر 50 آدمیوں کی اجازت دیتے تو ہم امام بارگاہ میں 50 کرسیاں لگوا سکتے تھے کہ وہی 50 آدمی بیٹھیں، اس کے بعد میں امام بارگاہ بند کر دی جائے گی۔ اظہر کاظمی صاحب، میں آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ محرم سے پہلے ہی سرکار نے دھارا 144 لگانے کا کام کیا ہے، اور 50 آدمی آپ امام باڑے میں بیٹھانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ گیدرنگ میں لکھا جائے گا اور آچار سنہتا کا النگھن بھی صاف طور پہ یہ ہونے کا کام ہوگا۔ بات آپ کی درست ہے کہ لیکن یہ ہے کہ یہ تو پہلی بات ہے نا، کہ اگر ہم سے پہلے پوچھتے، یہ آچار سنہتا لگانے سے پہلے پوچھتے، کہ آچار سنہتا کو یہ لگانے سے پہلے پوچھتے دفعہ 144، تب ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہاں اس طریقے سے عمل ہو۔ بہرحال اب دفعہ 144 ہے، اس میں تو 50 آدمی یا 10 آدمی بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو اب یہ ہے کہ گھروں میں بیٹھنے کے لیے بھی اگر گھروں میں بھی مجالس کی جائے تو کچھ نہ کچھ تو کوئی مجلس پڑھنے والا بھی ہوگا، کوئی سننے والا بھی ہوگا، کوئی ذاکر بھی ہوگا، کوئی سامع بھی ہوگا، کوئی سامعین ہوں گے۔ بہرحال تو اب یہ سب چیزیں ہیں بہرحال، لیکن سرکار کی اپنی مجبوریاں بھی اس میں شامل حال ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال ہے اس بات۔ اچھا، ایک چھوٹا سا آپ سے میں سوال جاننا چاہوں گا کہ کتنے آپ کے یہاں پہ مجلس ہوتی ہے اور کتنے مقدار میں لوگ ان کو سننے والے ہونے چاہیے؟ میں تھوڑا سا، ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں، جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے جب آپ کی یہاں کتاب پڑھی جاتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، تو ان میں تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ اب کیونکہ ان دنوں تو لاک ڈاؤن بھی شروع ہو رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کورونا بھی ہے، تو کتنے لوگوں سے مطلب آپ تعلیم کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو دیکھیے مجبوری ہے، بہرحال دفعہ 144 بھی لگی ہوئی ہے، کرونا کا زور اتنا زیادہ ہے کہ کیسز روزانہ بڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے، کچھ سرکار کو ہم کوآپریٹ کریں، ایسی بات نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مجالس میں عام طور پہ جو ہر سال آدمی ہوتے ہیں تو ہر گھر سے 2-4 آدمی تو آ ہی جاتے ہیں، جتنے ہماری بہرحال آبادی ہے یہاں پہ سہارنپور میں، اس میں سے کافی لوگ تعداد میں، کافی تعداد۔ کتنی آپ کی تعداد کتنی ہے ضلع سہارنپور؟ بہرحال اب مجھے اس کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، کیونکہ باہر کے لوگ آ گئے ہیں، سب لوگ رہ رہے، اب ہر بستی میں جو ہے وہ شیعہ آباد ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ ایک مجلس میں تقریباً ہمارے پاس میں 300-350 آدمی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہاں آس پاس کے جو امام بارگاہ کے آس پاس کے جو مکان ہیں، کیا گھروں میں کوئی کسی قسم کا ماتم نہیں ہو سکتا؟ نہیں، گھروں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ماتم کرنے کے لیے بھی دیکھیے، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، یہ بھی یہ ہے کہ ایک سب لوگ مل کے جب پرسہ دیتے ہیں تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اکیلے پرسہ لینے والا کون ہے، پرسہ دینے والا کون ہے، یہ بھی تو ذرا سوچنا ہے نا کہ کتنے آدمی ہیں، ماتم کیسے ہو رہا ہے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہونے کے بعد میں اب جلوس نکلا سڑک پہ، اگر ایک آدمی سڑک سر پیٹتا ہوا چلا جائے تو 10 آدمی اسے کہیں گے یہ کون ہے، پاگل ہو گیا کیا؟ لیکن اگر ایک ماحول بنا ہوا ہے اور 50 آدمی ایک ساتھ جا رہے ہیں تو لوگ پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو ہمارا مقصد جلوس کے ساتھ میں پرسہ دینا بھی ہے اور تبلیغ کرنا بھی ہے۔ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کے لیے ہمارے رہنما نے، ہمارے امام نے کتنے مظالم اٹھائے ہیں، کتنے ظلموں کا سامنا کرنا پڑا انہیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک چھوٹا سا یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ حکومت میں تو آپ کے لوگ بیٹھے ہیں، تو کسی طرح سے مطلب کوئی رد و بدل ہو فیصلے میں، کوئی آپ کے فیور میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنس آئے، تو آپ نے اپنے علماء سے، اپنے لیڈران سے کبھی اس میں کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟
نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ لیڈران کا جہاں تک تعلق ہے ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو مانیتا جسے آپ کہتے ہیں یا فروغ کہتے ہیں وہ دیا جاتا ہے تو وہ انسانیت ہے. انسانوں کے لیے ہم بہرحال ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی یہی سکھاتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ افضل ہے اور ہم اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں. ہم زیادتی کچھ نہیں کرنا چاہیں گے. جو گورنمنٹ کی اس میں گائیڈ لائن آئی ہے اسی کے حساب سے چلے گا. اور جہاں تک علماء کا تعلق ہے علماء کے ہم محتاج ہیں, علماء ہمارے محتاج نہیں ہیں. وہ خود بات کریں گے اگر وہ محسوس کریں گے ہم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں, ہم سے زیادہ متقی ہیں, ہمارے محتاج وہ نہیں ہیں, ہم ان کے محتاج ہیں کہ ان کی گائیڈ لائن ہمیں مل جائے. بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ علماء کہ ہم محتاج ہیں, علماء ہمارے محتاج نہیں ہیں. تو خاص بات چیت میں آج جو مہمان ہمارے ساتھ تھے اظہر کاظمی صاحب, اور اپنے دل کا درد بیان کر رہے تھے. شبدوں میں الفاظ نہیں تھے حالانکہ ان کے پاس بیان کرنے کے لیے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ودیش میں بھی جہاں جہاں پروٹیسٹ نہیں کیے جاتے, جہاں ماتم کی اجازت نہیں ہے, وہاں بھی اپنے اپنے گھروں میں لوگ ماتم کرتے ہیں. میں چھوٹی سی پڑوسی دیش میں بھی آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ وہاں بھی حکومت نے پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی جلسہ جلوس نہیں نکلے گا. لیکن آپ کے غم میں ہماری بھی مشترکہ برابر کا غم شریک ہے. تو اس لیے ہم جلد سے جلد تو یہی دعا کریں گے کہ اوپر والا کرے کہ ہمارے ملک سے کیا تمام دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو اور جن جیون پٹڑی پر آئے. اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام سماپت کرتے ہیں. کیمرہ مین سلیم احمد کے ساتھ سکندر رانا, نظر پر دیکھو نیوز سہارنپور کے ساتھ.